حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو، شعبان کے آخری دن ہم کو اللہ کے محبوب نے خطبہ دیا اور ہم کو درس دیا، اور آپ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو ان قریب تمہارے اوپر ایک عظمت والا، ایک برکت والا مہینہ سایہ فگر ہونے والا ہے، تمہارے پاس آنے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی بنا دی ہے جو رات رب تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دی ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، وہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے جس کے دن کو رب تعالیٰ نے روزہ رکھنا ایمان والوں پر فرض کر دیا، جس کا روزہ رکھنا ایمان والوں پر لازم کر دیا، دن کا روزہ فرض کر دیا تاکہ روزہ رکھ کے رب تعالیٰ سے اجر و ثواب پا جائیں، اور اس کی راتوں کو رب تعالیٰ نے عبادت کا ذریعہ بنا دیا، اور راتوں کو بھی رب تعالیٰ نے عبادت کا سبب بنا دیا، راتوں کو قیام کرنا رب تعالیٰ نے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک نفل پڑھے گا، رب تعالیٰ دوسرے مہینوں میں ایک فرض پڑھنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن ادى فریضة فیہ کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواہ، اور جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، رب تعالیٰ باقی مہینوں کے اندر 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور وہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب اور صبر کا صلہ رب تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا کرتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، وہ روزہ افطار کرانا اس افطار کرانے والے کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس افطار کرانے والے کے لیے جہنم سے آزادی کا ساز و سامان بن جائے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید اس افطار کرانے والے کو جو اجر و ثواب ملا وہ روزہ دار کے ثواب سے کمی کر کے کچھ اس کو دے دیا۔ فرمایا نانا، روزہ دار کے اجر و ثواب کے اندر بھی ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اور جس نے افطار کرایا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاص اجر و ثواب الگ طور پہ عطا فرما دے گا۔ قالو، صحابہ کرام نے جب یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ انعام، یہ اجر و ثواب کا وعدہ سنا زبان نبوت سے، یا رسول اللہ، ان صحابہ کرام نے عرض کیا، انہوں نے سوال پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم،
اے اللہ کے نبی یہ فرماؤ ہم میں سے ہر بندہ اتنی مالی طاقت نہیں رکھتا روزہ دار کو روزہ افطار کرائے یا یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او علی شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب ہر اس افطار کرانے والے کو عطا فرما دے گا جو کسی روزہ دار کی افطاری ایک کھجور کے ساتھ کرا دے یا پانی کا ایک گھونٹ دے کر افطاری کرا دے یا دودھ کا ایک گھونٹ دے کر پلا کر جو بندہ افطاری کرا دے گا رب تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ پہلا عشرہ رب تعالیٰ نے رحمت والا بنا دیا اور درمیانی عشرہ رب تعالیٰ نے مغفرت والا بنا دیا اور آخری عشرہ رب تعالیٰ نے جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا بنا دیا۔ اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النار۔ میرے آقا نے فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر روزے دار کے روزے کا حیا کرتے ہوئے جو بندہ اپنے خادم سے اپنے مملوک سے ذرا خدمت کم لے گا اس کی ذمہ داری کے اندر کمی کر دے گا اس کی محنت اور مشقت کے اندر ذرا کمی کر دے گا اور رب تعالیٰ اس محنت اور مشقت کم لینے کی وجہ سے اس مالک کو بخش بھی دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد بھی فرما دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ۔ جب یہ ماہ مبارک آ جائے اس قدر عظمتوں والا رفعتوں والا اس قدر اجر و ثواب حاصل کرنے والا دن رات رب تعالیٰ کی رحمتوں کے نچھاور ہونے والا جب ماہ مبارک آ جائے میرے آقا نے فرمایا اس ماہ مبارک کی آمد پر 4 کام کثرت کے ساتھ کرنا 4 چیزوں کو اپنی عادت بنا لینا۔ یا رسول اللہ فرمائیے میرے آقا نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کلمہ توحید و رسالت کی کثرت کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس توحید و رسالت کے کلمہ کی کثرت کرنا جتنا زیادہ ہو سکے اس کو ورد زبان رکھنا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ اور رب تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے چلے جانا اپنی بخشش مانگتے چلے جانا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهَا میرے آقا نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے وہ بھی لازمی کرنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہے؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ ایک تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر رب تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہنا اور دوسرا یہ ہے رب تعالیٰ سے جہنم رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جہنم سے پناہ مانگتے چلے جانا۔ رب تعالیٰ سے دعا کرنا اور رب تعالیٰ سے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا کہ یا مولا جب ہم اس دنیاوی زندگی کو مکمل کر کے یہاں سے کوچ کر جائیں مولا ہمارا حساب و کتاب جب ہو جب نامہ عمل کھل جائیں تو مولا پردہ پوشی فرما کے جہنم سے بچا لے اپنی جنت کے اندر داخل فرما چھوڑ۔